موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہے ختم نبوت اور رد قادیانیت۔ آج کے اس موضوع کے اندر مرکزیت دو چیزوں کو حاصل ہے۔ پہلا مسئلہ ختم نبوت، دوسرا رد قادیانیت۔ ختم نبوت کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، چاہے ذلیل و بروزی ہو یا تشریح اور غیر تشریح ہو۔ جب رب العزت نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضور کی ذات پر فرمایا، جس کو حضور خود یوں فرماتے ہیں فجئت انا فاتممت تلک اللبینۃ، میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ قرآن کی 100 آیات، 200 احادیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین عقیدہ ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا ہے۔ نمبر 1 ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ مگر جب میری آگیا کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کی تفسیر خود آقا یوں فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اس کی تفسیر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لم ینزل بعد هذه الآیت حلال و حرام، کہ اب اس آیت کے بعد نہ کوئی حلال اور نہ کوئی حرام ہونے کا حکم نازل ہوگا، تو آپ بھی تو خاتم النبیین ہیں۔ ارے عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دعوی النبوتی بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ نبی کے بعد دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ اسی کو شافعی اکبر کے اندر ملا علی قاری فرماتے ہیں من طلب منه علامة فقد کفر، کہ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کے اندر شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کا منکر بھی کافر ہے۔ سامعین، عقیدہ ختم نبوت کو کلمے سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کلمہ عطا کیا۔ اس کلمے کا پہلا جز بے نقطہ اور دوسرا جز با نقطہ ہے۔ کلمہ عطا ہوا آدم کو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، پہلا جز بے نقطہ دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا عیسیٰ کو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، پہلا جز بے نقطہ دوسرا جز با نقطہ۔ اسی طرح تمام انبیاء کو دیکھیے، ان کو کلمہ عطا ہوتا ہے، پہلا جز بے نقطہ دوسرا جز با نقطہ۔ مگر جب باری ہمارے امام الانبیاء کی آئی تو اللہ رب العزت نے کلمہ عطا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا جز بھی بے نقطہ دوسرا جز بھی بے نقطہ۔ گویا اللہ سمجھا رہے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ پر ربوبیت ختم ہے، ویسے ہی محمد رسول اللہ پہ نبوت ختم ہے۔ سامعین محترم، اب میں اس عنوان کے اگلے پہلو کی طرف چلتا ہوں، رد قادیانیت۔ میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ اکابر لکھتے ہیں کہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں۔ ارے نبی تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جو کسی کی شاگردی اختیار نہ کرے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے کہ میں گلشاہ کا شاگرد تھا۔ ارے انبیاء تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر بھیجتا ہوں اسی کی زبان کے اندر ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی عجیب نبی ہے کہ یہ خود کہتا ہے مجھے فارسی، عربی، عبرانی، انگلش کی زبانوں کے اندر وحی ہوئی۔ ارے کیسا نبی ہے؟ انبیاء تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کا حافظہ مضبوط ہو، جبکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے میرا حافظہ کمزور ہے، کئی مرتبہ کسی شخص سے ملوں پھر بھی بھول جایا کرتا ہوں۔ ارے انبیاء تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کی زبان سے بھول بھی کرتے ہیں۔ انبیاء تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسا ہے کہ جو اپنے منافقین، اپنے نہ ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ سارے بلد الحرام ہیں، حضور کی احادیث کا استہزاء کرتا ہے، اہل بیت کی توہین کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے۔ تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اکملت لکم آیت قرآن کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو۔ وہ جس
جہنم کی وعید اس کو سنا دو وما علینا